جماعت اسلامی لاہور اراکین اور کارکنان کو سیاسی طور پر متحرک کرنے کے لیے سرگرم۔ امیر ضلع ذکر اللہ مجاہد کی قیادت میں سیاسی کمیٹی کے سربراہ وقار ندیم وڑائچ اور دیگر ذمہ داران نے حلقہ این اے 123 صوبائی زونز 144 145 شادرہ میں اراکین اور کارکنان سے سیاسی امور پر بہتری کے لیے تجاویز لیں، جبکہ این اے 124 کے 2 صوبائی حلقوں شاد باغ اور مصری شاہ 146 اور 47 کے حلقوں کا بھی سیاسی جائزہ لیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وقار ندیم وڑائچ اور ذکر اللہ مجاہد امیر ضلع لاہور نے کچھ یوں اظہار خیال کیا۔ نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سن رکھا ہے کہ میں 30 دن تک مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھوں، اس سے زیادہ اجر اور ثواب والا کام یہ ہے کہ کسی ضرورت مند اور حاجت مند کی حاجت پوری کریں۔ جماعت اسلامی پاکستان نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ جو پچھلے 40-45 سال کے ہمارے تجربات ہیں سیاسی، ان کے پیش نظر ہم اب بجائے اس کے کہ اتحادوں کی سیاست کریں اور وقتی کچھ سیٹوں کے حصول کے لیے ہم ان گروہوں کے ساتھ مل جائیں کہ جن کے بارے میں عمومی جو تاثر ہے وہ اچھا نہیں ہے معاشرے کے اندر، یا ہم ان کے خلاف بات کرتے ہیں اپنے روٹین کی جدوجہد کے اندر۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ سودی معیشت کے دلدہ لوگ ہیں، یہ کرپٹ ہیں، انہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں۔ تو پھر جب الیکشن آتا ہے تو ہم کچھ تھوڑے سے سیاسی اپنے وزن کو بڑھانے کے لیے، کچھ وقتی مفادات کے حصول کے لیے، چند سیٹوں کے لیے پھر ہم بعض دفعہ انہی گروہوں کے ساتھ مل کے تو سیاسی جدوجہد کرتے ہیں اور اس میں اپنے آپ کو ضم کر دیتے ہیں، ایک اتحاد بنا لیتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں نہ صرف ہمارا کارکن کنفیوز ہوتا ہے بلکہ عام پبلک بھی کنفیوز ہوتی ہے کہ یار یہ بات تو کر رہے تھے کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، تو اب انہی کے ساتھ مل کے تو یہ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، تو یہ پھر یہ کون سی اصولی جماعت ہے، یا یہ جو پھر بات کرتے ہیں وہ کس حد تک اصولی اور واقعتاً ٹھیک بات ہے۔ تو اس کے نتیجے کے اندر جماعت اسلامی کی جو ساکھ ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے، اور وہ جماعت اسلامی جو 1970 میں بہت چھوٹی سی پارٹی تھی، اس کے ارکان بڑے کم تھے، اس کے کارکن بڑے کم تھے، لیکن اس کا وزن جو تھا وہ بہت زیادہ تھا، اس لیے کہ سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا جو بیانیہ تھا، ان کا جو موقف تھا وہ بڑا کلیئر کٹ تھا، اس کے اندر کوئی ابہام نہیں تھا، اور اس کے اندر کوئی جھول نہیں تھا، اس کے اندر کوئی وقتی مفادات نہیں تھے، بلکہ ایک بڑی تبدیلی کی جدوجہد تھی۔ تو اب جماعت اسلامی اگر اپنے کارکن اور ارکان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 70 کی جماعت سے تو کوئی 10 گنا بڑی ہے اس وقت، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوگی، لیکن اپنے وزن اور نتائج کے اعتبار میں اس سے بہت نیچے چلی گئی ہے۔ اب ہم 1.5-2% کے اوپر جو سروے آتا ہے کہ جماعت اسلامی 1.5-2% ہے معاشرے کے اندر، لوگ سے پوچھا جائے کہ آپ کس کا ساتھ دیں گے، کس کو ووٹ دیں گے، تو وہ 2% لوگ ایسے ہیں جو جماعت اسلامی کا نام لیتے ہیں۔ اور اس وقت 1970 کے انتخاب کے اندر آپ ملک کی دوسری بڑی پارٹی تھے، دونوں مشرقی پاکستان میں بھی اور مغربی پاکستان میں بھی، اور لاہور جیسے شہر کے اندر بھی ہمارے اس وقت کے قائدین نے، جبکہ ووٹر آج کے نسبت اس وقت کوئی 20-25 گنا کم تھا، تو 28,000 ووٹ جماعت نے لیے، 32,000 ووٹ جماعت نے لیے، یعنی، اور وہ بھی سید اسد گیلانی جیسے رحمۃ اللہ علیہ آدمی نے، میاں طفیل رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی نے، کہ جو اس طرح کے بظاہر کوئی سیاسی آدمی نہیں تھے، وہ پبلک کے آدمی، بھاگ دوڑ کرنے، تھانے کچہری کے کام کرنے، وہ تو جماعت کا نظریاتی قائد تھے، لیکن جماعت کا وزن اتنا تھا ہمارے کارکن کی جدوجہد کے نتیجے میں، ہمارے 2 ٹوک بیانیے کے نتیجے میں، کہ بھی لوگوں کے اندر جماعت کے لیے پذیرائی بہت زیادہ تھی۔ تو اس لیے اب جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم دوبارہ سے اسی ٹریک کے اوپر جائیں، وہی جو مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کا نقطہ نظر تھا، جو ویژن تھا، ہم اس ملک کے لوگوں کو
ایک نظریاتی اور اصولی جدوجہد کی طرف متوجہ کریں، اور ہم یہ اتحادوں کی سیاست سے اپنی جان چھڑائیں، اور جماعت کا پرچم، جماعت کا منشور، جماعت کا نقطہ نظر، اس کے ساتھ ہم جدوجہد کریں۔ تو یہ اس وقت جماعت اسلامی کا فیصلہ ہے، اور آنے والے جو انتخابات ہیں وہ 2023 کے ہوں یا 2028 کے ہوں یا اس کے بعد پھر 2033 کے ہوں، تو جماعت یہ سمجھتی ہے کہ لمبے عرصے کے لیے ہمیں اتحادوں کی سیاست سے جان چھڑا کر ایک متبادل نظریاتی جماعت کے طور پہ قوم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے کہ دیکھیں آپ نے سارے لوگوں کو آزمایا ہے اور آپ نے ان کو موقع دیا ہے، لیکن وہ آپ کے مسائل حل نہیں کر سکے۔ تبدیلی ضرور آئی ہے ملک کے اندر، لیکن وہ تبدیلی ایک نظام کی تبدیلی نہیں ہے، اس میں چہروں کی تبدیلی تو ضرور ہوئی ہے، پارٹیوں کی تبدیلی تو ضرور ہوئی ہے، لیکن ان سب کا قبلہ و کعبہ وہ ورلڈ بینک ہے، IMF ہے، سودی معیشت ہے، اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کا ایک پورا نظام ہے کہ جس کو یہ لوگ قائم رکھنا چاہتے ہیں، یہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ تو پھر یہ تبدیلی تو نہیں ہے کہ اگر میاں نواز شریف بھی سودی معیشت کا دلدار ہو اور وہ ورلڈ بینک اور IMF کی غلامی کے زنجیریں اپنے ہاتھوں اور پاؤں میں پوری قوم کو پہنا کر رکھے، اور تبدیلی سرکار بھی آگے وہی سارا کام کرے، تو پھر تبدیلی کیا ہے؟ تبدیلی تو کوئی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ وزیر اعظم بدل گیا یا پارٹی بدل گئی ہے، کام تو وہی سارے ہیں۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو یہ بیانیہ دیں کہ آپ کے مسائل اس وقت تک حل نہیں ہو سکتے جب تک یہ بوسیدہ گلا سڑا نظام، جس میں کرپشن کی سیاست ہے، لوٹ مار کا کلچر ہے، جس میں اس لیے پارٹیاں جو ہے وہ اربوں روپے لگاتی ہیں کہ پھر انہوں نے کئی خربوں اس ملک کے خزانے سے وہ اپنی جیبوں میں ڈالنا ہے، قوم کا خون نچوڑنا ہے، اور پھر نظام وہی ہے، تو کوئی آپ کا مسئلہ حل پھر نہیں ہو سکتا۔ آپ اس نظام کی تبدیلی کے لیے جدوجہد کرنے والی جماعت اسلامی کا ساتھ دیں، اور ہم نظام بھی یہی نظام نہیں ہے کہ جو مروجہ نظام ہے، ہم اس نظام کو ٹوٹلی تبدیل کر کے جو اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا نظام زندگی ہے، جس میں انصاف ہے، جس کے اندر برابری ہے، جس کے اندر خدا خوفی ہے، جس میں خلق خدا سے محبت اور ان کی خدمت کے جذبات ہیں، جس میں سیاست اپنا مال پانی بنانے کے لیے نہیں ہے بلکہ جنت کے حصول کے لیے ہے، تو اس جدوجہد کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں۔ تو یہ اس وقت بیانیہ ہے جو جماعت کا ہے، اس لیے آپ آنے والا جو انتخاب ہے یہ ہمارے لیے اس لیے بھی زیادہ اہم ہے کہ اب ہم نے ہر سیٹ پہ الیکشن لڑنا ہے، اور ہم نے اپنے جدوجہد کو مکس نہیں ہونے دینا، اس کو آلودہ نہیں ہونے دینا کسی چیز کے ساتھ، اور قوم کو ایک نظام کی تبدیلی کے لیے اور ایک متبادل اس ملک کے اندر حقیقی پارٹی کے طور پہ ہم نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ تو یہ ہے وہ بنیادی اس وقت آپ سمجھیں کہ جماعت کی پالیسی کہ جس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اب اس NA اور صوبائی حلقے کے اندر بھی اپنے ایسے لوگوں کو آگے لانے کی کوشش کرنی ہے کہ جو اس پورے بوجھ کو اٹھا سکیں، ان کے اندر اس کام کا شوق ہو۔ بعض دفعہ ساتھی کہتے ہیں کہ جی بندہ تو اس طرح کا پھر ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، تو سوچو بچار کریں، اپنے میں سے ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس لوگوں کی کمی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر یہ مسلم لیگ اور PTI والے لوگ بالکل اپنے میں سے شوق رکھنے والے کسی متحرک فرد کو وہ آگے لے آتے ہیں، اور وہ اپنی اس ایک مروجہ سیاست ہے جس میں پیسہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے، اس کی وجہ سے وہ MNA MPA بھی بن جاتے ہیں، تو ہمارے پاس تو ان سے زیادہ صلاحیت کے لوگ ہیں۔ یہ جو آپ کا مسلم لیگ نون کا یہاں کا کیا نام ہے ان کا جو سیکٹری، نہیں ملک ریاض وہ دوسرا جو ہے خواجہ ہیں عمران نذیر۔ اب عمران نذیر کتنا بڑا لیڈر ہے، یہ کتنی اس کی صلاحیت ہے، یہاں پہ بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ اس سے بہتر پرفارم کر سکتے ہیں، لیکن وہ لیڈر بن گئے، اور لاہور کا لیڈر ہے اس وقت، وہ لاہور کا سیکٹری تھا ملک پرویز کے ساتھ۔ تو اس لیے کہنے کا مطلب یہ کہ اپنے میں سے جو بندہ اس صلاحیت کا مالک ہے، شوق رکھتا ہے، ہمیں ایسے لوگوں کو پروموٹ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے دل کے دروازے کھول کے ان لوگوں کو آگے کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ ہمارے میں لوگ ہوتے ہیں لیکن ہم خود دل کی تنگی کا شکار رہتے ہیں، تنظیمی جو ہمارا ایک بڑا پیور تنظیمی سا مزاج بنا ہوا ہے، اس کی وجہ سے پھر ہم کہتے ہیں بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اپنے سرکل میں لوگ ہیں، اپنے سرکل سے باہر ہمارے پاس کوئی ہمارے ساتھ چلنے والے لوگوں کو دیکھیں، سوچو بچار کریں۔ تو اس طرح سے میرا خیال نہیں ہے کہ اتنے بڑے شہر میں اتنی بڑی جماعت اسلامی کے پاس 14 قومی اور
30 صوبائی حلقوں کے لیے کوئی بندے نہ ہوں. بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی ظاہر ہے یہ سیاست پیسے کا کھیل ہے, ہمارے لوگ تو غریب ہیں, ماڑے ہیں. تو میں سچی بات آپ کو بتاؤں کہ جماعت اسلامی کی سیاست جو ہے وہ پیسے کی سیاست نہیں ہے, وہ جدوجہد کی سیاست ہے, وہ رابطے کی سیاست ہے, وہ گلی گلی محلے محلے پہنچ کے تو لوگوں کو اپنا موقف اور نقطہ نظر سمجھانے کی سیاست ہے. ہم اگر پیسے کے میدان میں ان کا مقابلہ کرنا چاہیں گے تو پھر تو ہم کبھی بھی پاکستان میں ان پارٹیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے.